جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت قدور شخصیت سینئر تاجر رہنما اور بڑے دبنگ پریزیڈنٹ شو مارکیٹ کے جناب شیخ عمر حجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ڈی این نیوز کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب محترم، آپ تشریف لائے. آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ ناچیز سے انٹرویو لیا جائے. انٹرویو کیا لینا ہے کہ ملک کے حالات، موسم کے حالات، آپ کے کاروباری حالات، روزمرہ کی آپ کی جو زندگی گزری ہے اس کے حالات، کس کس سے آپ بات کرائیں گے، کس کس کا جواب ہم دیں گے. ہر طرف ظلم 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 ہے، پیداوار ہے نہیں اور مصیبتیں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں. سب سے پہلے ملک کے حالات جو جنگ کا ہے، یہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور سارے عالم اسلام پہ، مسلمانوں پہ رحم کیے. اللہ میاں ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم یہود و انصار سے لڑ سکیں. ہمارا ہمسایہ ملک جس کا نام ہندوستان ہے، جس کو ہم بھارت کہتے ہیں، وہاں کے جو تجزیہ کار ہیں جس طرح وہ بیان دیتے ہیں، جی کرتا ہے میرے جیسا بندہ بیمار نہ ہو تو میں قسم سے وہاں سے راکٹ میں بیٹھ کے ان کے پاس جاؤں، ان کی سینوں سے گردنوں سے ان کے تن سے گردنیں جدا کر دوں. اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے باتیں کرتے ہوئے، الفاظ استعمال کرتے ہوئے غصہ آ رہا ہے. اس طرح ناپاک عزائم کے وہ مالک ہیں ہندوستان والے. پھر آ جاتا ہے پاک فوج کے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. ہم پرسنل نہیں، ہم تو اپنی پوری پاک فوج کو سلام کرتے ہیں، جس میں سربراہ کو بہت زیادہ کریڈٹ ملتا ہے. جس کے نصیب میں فتح آئی ہو اس کو سراہنا چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے. ہم جنرل عاصم منی صاحب کو اس جگہ پہ سراہیں گے کہ اس کی ہمت ہے. ہر طرح وہ ہمیں انہوں نے محفوظ رکھا ہے، امریکہ جیسے ملک کے نیچے نہیں لگے اور اپنا جواب مسلمانوں کو اس طرح دے رہے ہیں جس طرح حق ہے. یہود و انصار کو قبول نہیں کیا، اسرائیل کو قبول نہیں کیا. اللہ کی رحمت سے دیکھ لے، لوگ کچھ کہتے تھے، ایسے لوگ بھی ہیں ہم میں سے جو کہتے تھے جی اسرائیل یہ ہے فلانا قبول کر لیا. لعنت بھیجتے ہم اس میں اسرائیل کو اور اسرائیل کے صدر کو. اللہ کرے اس کی بھی موت واقع ہو جس طرح انہوں نے خامنی صاحب کو ختم کیا، شہید کیا. باقی رہ گیا ہمارے ملک کے حالات. میں بڑا خوش ہوں ایک چھوٹی عمر کی ہماری وزیر اعظم سی ایم صاحبہ جو ہمارے بچوں کی طرح ہے، محترم مریم نواز صاحب، انہوں نے کمال کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا کام کیا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، لیکن انہوں نے بچھاڑ کی ہوئی ہے دن رات کام کے. میرا خیال پڑتا سوتی کب ہے، وہ سوتی کب ہے، جاگتی کب ہے، اور کب وہ سر پہ دوپٹہ تو وہ نیچے آنے نہیں دیتی، اتنی حفاظت کرتی ہیں. پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اپنی گندی زبان سے پوری باتیں کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور اس طرح اللہ ان کو ہمت دے وہ اچھے کام کریں. لیکن سب سے پہلے اچھے کام کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، جو ہماری معاشی حالات ہیں، وہ بہت برے ہیں. پیٹرول پمپ گرانا بہت مشکل تھا، بہت غلط ٹائم آپ نے گرایا. پہلے ایک جہاز کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا تو اب آپ نے پیٹرول پمپ گرا دیا. ہم وہ پیٹرول پمپ کا جو گرنا ہے وہ آپ نہیں سمجھتے عوام پہ کیا ہے. وہ بسوں کے کرائے، ٹرکوں کے کرائے، آپ کے ڈاکٹروں کی فیس کو تو آپ چھوڑے نا، وہ 7,000 روپیہ ہو گئے. اس طرف ہماری محترمہ سی ایم سب نہیں جا رہے، ہمارے وزیر اعظم نہیں جا رہے. اور کیا فیس ہے اس کا مجھے بتایا، کون سا ڈیزل کون سا پیٹرول پیتے ہیں وہ ڈاکٹر. فیس بڑھ گئی ان کی. 7,000 روپیہ فیس ہے. غریب آدمی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے تو وہاں پہ علاج کراتا ہے، اس کے ٹیسٹوں کے 27,000 روپیہ دیتا ہے، جس کو 2,700 روپیہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے ملک کے حالات کو بہتر کریں، معاشی حالات دیکھیں، ان کو سہولت دی جائے.
بینک لونوں کی شرح کم کی جائے, ان کو اچھے طریقے سے اللہ کرے سود سے ناپاک قرضے جس طرح آپ دے رہی ہیں اس کو زیادہ تو زیادہ دیں, لیکن پھر بھی بینک والوں سے آپ کو سختی کرنی چاہیے کہ عوام کے گھر میں جا کے پیمنٹ دی جائے, جو اس قابل ہیں, جو آپ کی شرح پہ پورے اترتے ہیں, ان کو لون دیا جائے. کئی لوگ اب 4,500 دکان کو گرانے کی سوچ رہے ہیں شالمی کی, صدم ظریفی کی بات ہے. یہ 4.5 لاکھ آدمی مرنا ہے اس میں, پورا وال سٹی آ رہا, وال سٹی پورا آ رہا ہے. پوری وال سٹی اس میں آ رہی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے محترم نواز شریف صاحب ہمارے اچھے ساتھی تھے, ہمارے وزیر اعظم ہیں, اور ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس پہ غور کرتے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ان کو چاہیے تھا اپنی بچی کو, اپنے بھائی وزیر اعظم کو کہتے کہ یار اس کو ابھی نہیں چھیڑو, ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں, معاشی حالت آگے بری ہے, کس طرح فنا ہو رہا ہے, کتنی فورسز بنا دی ہیں, فورسز پہ کنٹرول تو ہو, فورس پہ ہو کیا رہا ہے, فورس کے اوپر فورس, فورس کے اوپر فورس بن رہی ہے, فورس کے اوپر فورس, فورس کے اوپر فورس. یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ ہم حفاظت میں نہیں ہیں, ہم اس وقت ڈرونی حالت میں ہیں. آج کوئی آ رہا ہے, کل کوئی آ رہا ہے, پرسوں کوئی آ رہا ہے. بھائی اس پہ کنٹرول کریں. 14 سال کی عمر کے بچوں کے پرچے چھوڑیں, یہ ٹریفک نظام کو اچھا کریں. لیکن بچے گرفتار کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب ریلیف مل گیا, ریلیف دے دیا انہوں نے. اب ریلیف دیا ہے انہوں نے, لیکن غلط ٹائم ریلیف دیا, یہ پہلے دینا چاہیے تھا. یہ ان کو ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ بھائی اس کا یہ, اس کا یہ جرمانہ کرتے. جرمانہ غریب آدمی کے لیے 300 روپیہ بھی بہت ہے. آپ نے 5-5 ہزار روپیہ جرمانہ وصول کیا, رکشوں والوں سے 5-5 ہزار روپیہ لیا, چھاپڑیوں والوں سے جو کیا وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. آپ کو جو لوگ خراب کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو آپ کو بیوروکریٹ, جو محکمانہ جس کی ہدایت پہ آپ چل رہی ہیں, وہ لوگ آپ کو خراب کر رہے ہیں. اس کی طرف توجہ دیں, تاجوں سے پیار کریں, تاجوں کو ملاقات کریں, چھوٹے تاجوں سے ملیں, جیسے آپ کے والد کرتے تھے, جیسے کبھی آپ کے والد صاحب کرتے تھے ہمارے سربراہوں کے ساتھ, جس میں حاجی مقصود بٹ صاحب آتے تھے, شیخ انعام اللہ صاحب آتے تھے, اور رشید کھوکر صاحب آتے تھے, ہمارے محترم میرے والد صاحب حاجی مناج الدین صاحب آتے تھے, منور خان صاحب آتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاجروں کے لیے محنت کی ہے, کام کیے ہوئے. لیکن آپ کو اب وہ چیزیں ہم نہیں دے سکتے جس میں یکجہت تھی. ہم چاہتے تھے ہڑتال کرنی تو ہڑتال ہوتی تھی. ہم کہتے تھے شٹر پاور کا استعمال کریں تو ہم کرتے تھے. موبائل بھی نہیں ہوتے تھے. ہم اسمبلیوں میں جا کے آواز اٹھاتے تھے. اب تو آپ نے اٹھنا تو کیا ہے, اونچی بولنے والوں کی بھی طاقت آپ نے ختم کی ہوئی ہے. خدارا 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 خدارا, سب سے پہلے ان صلاح گیروں سے بچیں, ان مشورہ گیروں سے بچیں جو آپ کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہیں. آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, سہولت درجہ بر درجہ دیں, لیکن تنگی اور جو کہتے ہیں نا پنجابی چ گھوڑے دیاں تراواں کھچنیاں, واگاں کھچنیاں, وہ ذرا رام رام نہ کرو, گھوڑا ڈگ پے گا. جو ڈگ پے گا کسی نے نہیں بچنا. تو خدا کے لیے ہم ناچیز آدمی ہیں, تاجر آدمی ہیں, حلال کھانے والے ہیں. آپ کے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں, پرسنل جانتے ہیں. میرا نام لیں گے میاں شہباز شریف صاحب, محترم وزیر اعظم صاحب کو وہ بھی جانتے ہیں میرا نک نیم یاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں یاتی بول رہا ہوں. اور اللہ کی رحمت سے ہم نے ان کی خاطر سزائیں بھگتی ہیں, چوٹیں کھائی ہوئی ہیں. تو آج آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تاجر لوگ جس حالت میں اس میں ہیں, انکم ٹیکس اب نہیں FBR آپ لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر اکاؤنٹوں کے اوپر یہ کریں گے وہ کریں. بھائی آپ سختی کریں, اس کی پبلسٹی اس طرح نہ کریں کہ لوگ ڈر جائیں. آگے ڈرے ہوئے ہیں. اصول ہی ہونا چاہیے, مارکیٹ کے صدور کس لیے بنتے ہیں؟ 5-5 ہزار 2-2 ہزار 100 آدمی کی یونین بنی ہوئی ہے. ان کے صدروں کے پاس جائے, انکم ٹیکس افسر جائے کہ بھائی آپ کے کسی ممبر سے ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں وہ دور کی جائے. نہیں تو 10 دن کا ٹائم ہے, 15 دن کا ٹائم نہیں کریں گے, پھر ہم خود اس پہ عمل کریں گے. یہ تو ہے تاجر تعاون.
اگر آپ اس طرح تعاون نہیں کرتے کہ سیٹا کی سیٹی چلیں گے، پیرا فورس آ گئی ہے، CDD آ گئی ہے، پولیس کی کوئی اور بھی فورس آپ نے بنا دی ہے. خدا کے لیے تاجروں اور غریب آدمیوں کی جو آپ کے ہمدرد رہے، تاجر ہے ہی آواز میاں نواز شریف کی تھی. بہت بڑی جماعتوں کو اس کا دکھ ہوتا تھا کہ یہ تاجر کیا چیز ہے جو میاں نواز شریف کا ساتھ دیتے ہیں. تو بی بی آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میری ہدایت ہے کہ شاید دوبارہ کوئی وزیر اعلیٰ ایسی نہ آئے جو اس طرح محنت کرتی ہو، تو محنت کے ساتھ ساتھ نتیجہ بھی اچھا نکلنا چاہیے. بسنت کی طرح اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، آپ نے کیا، کامیاب ہوا، لیکن ڈور پنی 15-20 ہزار روپے کا پننا بکا ہے، 200 کا گڈا جو ہے وہ 1,000 روپے کا بکا ہے، اس پہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو خدا کے لیے میری نہ چیز کی ہمارے تاجوں کی آواز کو سمجھیں. ہماری ستم دریفی ہے جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کا نام ہے چیمبر، لاہور چیمبر. وہ چیمبر کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سی کلاس ہے جو ہمیں لے کر اڑے گی، وہ پتہ نہیں کہاں ہمیں لے کر جائے گی. وہ تو ہمارا لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. اب انہیں چاہیے، جس طرح میں کمپٹیشن ہے، دن بدن کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، کوئی کام اچھے کرے، وہ ہماری آواز بنے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کسی کو دکھ تکلیف میں سمجھے، پولیس کو فوراً سمجھایا جائے کہ بھئی جب کوئی سائل آئے اس کو عزت دو، اس کو کرسی دو. وہ غریب آدمی ہے، وہ امیر آدمی ہے، وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہے، بڑے درجے کا آدمی ہے، رسپیکٹ کی جائے، ان کو تہذیب اور ان کو باقاعدہ عقل دی جائے. یہ میری بات آپ نے کاٹی نہیں ہے. آپ کو پتا ایک لفظ بھی کاٹا تو میں نے صبح میں نے آپ کے خلاف صبح بیان دے دینا ہے. کیا آپ لفافہ کمپنی ہے؟ نہیں ایک الفاظ بھی نہیں کٹے گا. سمجھئے، میرا لفاظ نہ کاٹا جائے، بالکل نہیں کٹے گا. کیونکہ میں اس گھر سے وابستہ رہا ہوں بڑی دیر. میں بیٹی کو سمجھتا ہوں. سر آپ فاؤنڈروں میں سے آ رہے ہیں، سر آپ تو بانیوں میں سے ہیں. اور الحمدللہ میں اب بتانا نہیں چاہتا، کل میں جن کے ساتھ ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکومت وقت کا کوئی یہ بات ہے. میں وہی آدمی ہوں جو چاگی بھی بیگم صاحبہ کے ساتھ گیا تھا. میں وہی ہوں جب گاڑی اٹھائی گئی تھی میں پاس کھڑا ہوں فوٹو میں دیکھنے اخبار میں. اچھا گڈ. حسین مہندی صاحب کی بیرک میں ہی رہ کر آیا تھا. بھول گئے ہیں، میں ہی ہوں وہ عمر یاد جاتی. ایک آنے کا کبھی مفاد نہیں لیا. دنیا نے کروڑوں اربوں روپے کمایا، ہمارے رزق میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم رزق حلال کمایا. کوئی آدمی یہ شکایت نہیں کر سکتا ہم نے کسی کے بیوہ کا حق مارا ہے، کسی کے نجائز پیسے کھائے ہیں. لیکن ہماری آواز یہ ہے کہ خدا کے لیے میں ٹھیک ہوتا، تندرست ہوتا، اس طرح بیڈ پہ بیٹھ کے انٹرویو نہ دیتا. پتہ ہے مجھے سر. میں آج بارڈر کے اوپر جا کے لڑتا ہوں انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. پاک فوج کی عزت کرو. کوئی پارٹی ہے مخالف ہے، وہ پیپل پارٹی ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ PTI ہے. اگر کوئی اور بھی پارٹی بن رہی ہے اس پارٹی کو سمجھ آ جانی چاہیے. پاک فوج زندہ باد. میں چمچ گیری نہیں کرتا، کسی نے میرا سر قلم کرنا کر لے آن کر، لیکن میں یہ کہوں گا پاک فوج کو بھی کہ اپنے اندر جو بھگوڑے ہیں وہ دیکھیں. مذہبی انتشار جو پھیلانے والے آپ کے پاس لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھو. ہمیں جب بھی نقصان پہنچنا مسلمانوں کو مذہبی انتشار کی وجہ سے پہنچنا ہے. ہمارے ملک کو اللہ میاں قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آسم منیر زندہ باد. نعرہ یہ نہیں لگانا چاہیے، پاک فوج کا لگانا چاہیے، لیکن اس کے نصیبوں میں، کمانڈر کے نصیبوں میں اس کو فتح ہے، نکلتا ہے کہ آسم منیر زندہ باد.